یاد ہے کہ جب ایودھیا والا کیس ہوا تھا بابری مسجد والا اور 90s میں، تو اس وقت پاکستان میں تقریباً صرف سندھ کے اندر 25 کے قریب مندروں کو جلایا گیا تھا. لاہور میں 2-3 بہت بڑے بڑے اور پرانے مندر تھے جو کہ جس کو ہیریٹیج کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان کو توڑ دیا گیا تھا. اچھا سر، میں تھوڑا سا اس کو اگر ویورز کو اپنے بتا دوں کہ جو گیانوپی ماسک ہے اور جو ٹیمپل ہے ساتھ، جو کہ وشوناتھ گیانوپی ماسک اس کو کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بالکل ایک ہی جگہ پہ جب ایک لائر کی جانب سے یہ پٹیشن دائر ہوئی کہ یہ جو جگہ ہے یہ دراصل ٹیمپل کی جگہ ہے اور یہاں پر ماسک جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی، اس ٹیمپل کی جگہ کو توڑ کے اس طریقے سے بنائی گئی. تو اس کے بعد جو کورٹ ہے اس نے یہ آرڈر کیا کہ اس پہ ایک آرکیولوجیکل سروے کروا لیا جائے کہ یہ جگہ واقعی کس کی ہے. اب منگل کے دن ٹیوزڈے کو ایک وہاں پہ ایک اور صاحب ہیں جو کہ وقف مسلم وقف بورڈ کے جو ہیں وہ ہیں، ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے. یہ ریکویسٹ دائر کی گئی ہے کورٹ میں کہ جو سروے کروانے کی حکم دیا گیا اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا جائے. اب سر یہ دراصل سوال میں نے اس لیے اٹھایا کہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو کیس ہے اور جو وہ ٹیمپل اور وہ جو جگہ ہے اس کی ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز کو پہلے بالکل ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں ہندوستان پہ مسلمان، ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ٹیمپلز کو توڑنا. اورنگزیب کے حد تک تو یہ تھا کہ کئی ہزار ٹیمپلز ڈسٹروائے کیے. کیونکہ ہندو پاپولیشن انڈیا کی ایک ایکسٹروورٹ کمیونٹی نہیں ہے. انڈیا نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا. آپ سوچئے پچھلے 5000 سال میں ان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ کہیں اور جانا. یہ مسجدوں کو جو بنایا گیا ہے یہ عام طور پہ ٹیمپل کو توڑ کے بنایا جاتا ہے. جس مسجد کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ٹیمپل ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے سامنے مسجد آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو دکھ جائے گا کہ یہ مسجد، یہ ٹیمپل تھا، اس کے سامنے مسجد بنا دی گئی ہے. یہ پہلے لودھی صاحب نے کیا، اس کے بعد اورنگزیب نے کیا، اور اٹ سٹینڈز دیر. آپ اگر دوسرے جگہ جائیں جہاں لارڈ کرشنا کی برتھ پلیس ہے، وہاں آپ دیکھیے گا اس کے اوپر بھی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ آج تک اس کا ریورسل ہوا نہیں، کیونکہ 47 میں آزادی کے بعد ہندوستان کے 5 لگاتار ایجوکیشن منسٹر بھی مسلمان رہے، چاہے ابوالکلام آزاد تھے، چھاگلا صاحب تھے، ایک تو فخر الدین علی احمد تھے، شاید 5 وہ انڈین ایجوکیشن منسٹر جنہوں نے یونیورسٹی کے سلیبس، اسکول کی بک سب لکھی. اس کے اندر انہوں نے ان لوگوں کو گلوریفائی کرا دیا جنہوں نے ہندوستان کو آ کے لوٹا. اگر پاکستان میں ہوتا تو تب بھی غلط تھا، لیکن پاکستان میں تو ایک کنسپٹ ہی الگ بنا، اسی لیے ملک بنا تاکہ ہم کہیں کہ ہم ہندو کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اور وہ اتنی بڑی فلا تھی کہ ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہیں، پاکستان میں کم ہیں، نہ اتنے بنگلہ دیش میں. بٹ دس از سیلف ایویڈنٹ. آپ کے بابری مسجد کا میں ایک ایگزامپل دے دوں. بابر نہ پیدا ہوا ہندوستان میں نہ مرا. بابر آیا لوٹنے ہندوستان میں، اور اس کے نام پہ ایک ٹیمپل کے اوپر مسجد بنا دی گئی. اور ایودھیا کے اندر آپ سوچئے 500 سال ہندوؤں کو سٹرگل کرنی پڑی اپنے ٹیمپل واپس لینے کے لیے. اور جس آرکیالوجسٹ نے اس پہ ریسرچ کر کے سپریم کورٹ کو اپنی فائنڈنگ دی، دیٹ واز اے مسلم، جس نے کہا کہ یہ تو نیچے ٹیمپل ہے، اس کے اوپر بنایا گیا. اور ان کو یہ بھی آفر کیا گیا کہ اسی علاقے میں آپ ساتھ میں مسجد بنا لیجئے، یہ ٹیمپل کا حصہ خالی کیجئے. they did not. اس کے بعد I think it was 92 or 93 شاید، جب بابری مسجد کے اگینسٹ پورا جلوس گیا and they destroyed it. اس تک نوبت آنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمیں حکم ہے کہ کسی اور کی جو نماز کی جگہ ہے اس کو آپ نہ ڈسٹروائے کریں. اور یہاں تک کہ جب ایتھیوپیا سے کرسچن جب آئے
مدینہ میں رسول اللہ سے ملنے, تو مسجد میں اپنی سنڈے سروس کرائی انہوں نے صبح, کیونکہ وہاں کچھ بھی اتوار کو صبح تو کچھ بھی نہیں ہوتا مسلمانوں کے کیلنڈر میں. سو سنڈے سروسز were held in the Prophet's Mosque. وہ ایک کمیونٹی جا کے یہ کرتی ہے کہ جدھر بھی ہم جائیں گے ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. ہندوستان کی صرف یہ بات ہے یا ان کا قصور ہے کہ وہ سب کے سب مرے نہیں. ایران کی طرح نہیں ہوا کہ 100% جو زوراسٹرین تھے they were wiped out. And so Iran became 100% Muslim country. انڈیا میں 800 سال کی حکومت کے بعد بھی ہندوستان still remained a Hindu majority country, which it still is. اور انڈیا کے مسلمان لیڈرشپ نے کانگریس کی زمانے میں ایسی سسٹم شروع کیا کہ لفظ ہندو کہنا ہی سمجھا جاتا تھا it was a racist word. It became a 4-letter word کہ آپ ہندو کہیں, ورڈ کہیں, and it means you are an extremist. اور مسلمان اپنے آپ کو جو کہے وہ پوتر ہے کیونکہ وہ ایک انلائٹنڈ کمیونٹی ہے اور they had veto power over all India's laws. یہ اب مودی جی کی گورنمنٹ کے بعد سیکنڈ ٹرم کے اندر یہ ان میں ہمت آئی ہے کہ وہ اپنی ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مندر اگر تم نے توڑا ہے تو وی ول بلڈ اٹ بیک ویئر اٹ واز. آپ خود جا کے دیکھ لیجیے اس مسجد کو. آپ کاشی چلے جائیں, بنارس جسے کہتے ہیں ہم, اور سامنے دیکھیے تو وہ ٹیمپل کا اگلا حصہ تو مسجد ہے اور اس کا پیچھے کا پورا حصہ ہندو ٹیمپل کے قبضے میں. تو آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں اگر یہ ہو سکتا ہو کہ مسجد پہ کسی نے ہندو ٹیمپل بنایا ہو, آپ سوچیے اس بات کہ انڈیا میں بھی نہیں ہو سکتا یہ. وہاں پہ بھی اتنی ہلڑ بازی ہوگی کہ مجھے یاد آتا ہے فرانس میں جب ٹیچر کو مارا وہ اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ, وہ کارٹون کیس تھا, تو آپ کے بھوپال میں 1 لاکھ مسلمان جلوس نکال کے آ گیا کہ فرانس کو مارو, جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے کہ فرینچ سٹیزنز کو نکالو. آپ نے لاہور کو ہندوؤں سے صاف کر دیا, آپ نے کوئی ٹیمپل نہیں چھوڑا. آپ کے یہاں بدھسٹ اسٹیچوز ملے, آپ نے اس کو ہتھوڑوں سے ڈسٹروائے کر دیا. وہ علاقہ جو 100% بدھسٹ تھا وہاں آج ایک بدھسٹ نہیں ہے. جو یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی تھی نالندہ میں, اس کو خلجی صاحب نے آ کے آگ لگائی اور یہ کہا کہ اس میں 3 ملین بکس ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس ایک ہے. 3 مہینے تک وہ لائبریری جلتی رہی. سارے جو ان کے بدھسٹ ٹیچرز تھے وہ چین اور جاپان چلے گئے. جاپان بیکیم بدھسٹ بیکاز انڈیا سے سارے بدھسٹ ٹیچرز کو ایکسپیل کر کے اور اس اسٹیشن کا نام بختیار پور رکھا ہوا. یعنی ایک تو آپ نے تباہی کی اور اس کے اوپر الٹیمیٹ انسلٹ یہ کہ آزاد ہندوستان میں بھی اس ریلوے اسٹیشن کا بہار میں جہاں نالندہ تھی بختیار پور ہے جس نے لائبریری کو ڈسٹروائے کیا. تو ہم کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہندوستان کے خلاف اور اس سے دشمنی کرنے کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے. آپ کے جو مولوی لوگ ہیں ان کے فتوے آپ پڑھ لیں, لپسٹک کے اوپر فتوا ہے, چوڑیوں پہ فتوا ہے, عید پہ جانا, کون سا جوتا پہننا ہے, سر کے کیا کرنا ہے. اٹ از لائک اے نائٹ میئر. جب بادشاہوں کا دور آیا انہوں نے مندروں کو توڑ کے جو ہے مسجدیں بنا دی گئیں. تو اس کا حل کیا نکالا جائے کہ کیا ہر جگہ پر ایسا ہو کہ جو چیز پہلے سب سے پہلے تھی اس کو واپس لایا جائے؟ ایبسلیوٹلی. آپ ہیریٹیج, آپ سچ تو نہیں چینج کر سکتے نا. بس وہ ہے کہ ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے, دوسرے کا چوری کر کے اس سے ماریں گے. نہ ہم سے چاقو بنتا ہے, نہ بائسیکل بنتی ہے, نہ توپ بنتی, کچھ بھی نہیں ہم بنانے کے قابل رہے پچھلے 5 سال. تو جہاں تک پلیسز آف ورشپ کی بات ہے, ایوری آرکیالوجسٹ نوز دا ٹروتھ ہاؤ ٹو ریچ دیٹ لیول. If we recognize archaeology as a subject of science, then جس طرح
ایک مسلمان آرکیولوجسٹ نے یہ طے کیا کہ یہ بابری مسجد کے نیچے ایودھیا کا ٹیمپل ہے، اینڈ الہ آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا، اور باقی مولانا جتنے تھے انہوں نے کہا ایکسیپٹیبل۔ آپ بتائیے 500 سال تک لوگوں کو جو تنگ کیا کہ ان کے ٹیمپل پہ مسجد بنائی، لڑتے رہے مرتے رہے، بعد میں سپریم کورٹ نے کہا، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے چلے، ویری گڈ۔ اب جو ہے، اب یہ 2 سٹیز میں، ایک تو بنارس اور کاشی کا ٹیمپل، اور دوسرا میں بھول رہا ہوں، بڑا میجر سویلائزیشنل سٹی ہے جہاں لارڈ کرشنا کی پیدائش ہے، they will fight for it۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ترکستان سے آ کے کسی کے ٹیمپل کو توڑ پہ اسے مسجد بنائیں؟ کس حکیم نے کہا ہے کہ جا کے ہندوستان پہ اٹیک کرو؟ ارے وہاں پیسہ تھا، سونا تھا ٹیمپلز میں، تو ان کو لوٹنے آئے نا۔ ملتان میں جب یہ افغانوں نے قبضہ کیا تو ان کا ایک تھریٹ ہوتا تھا کہ اگر آپ آئے اس کو واپس لینے تو ہم آپ کے جتنا گولڈ سٹیچوز ہیں ہم ڈسٹروائے کر دیں گے، بت توڑ دیں گے آپ کے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی بیسس پہ اسلام پھیلا، اور بولے نہیں۔ ارے تم گلے پہ چاقو رکھ کے آدمی کو کہہ رہے ہو کہ ورنہ ہم مار دیں گے تمہیں، ٹیمپل توڑ رہے ہیں۔ تو we have committed major sins by Islamic standard by destroying other people's places of worship۔ کیونکہ اس پہ ایک سوال جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے جی، جو سب سے پہلے جو جگہ تھی اس کو جو ہے وہی ہونا چاہیے، اور اگر اس کے بعد اس کو توڑ کے بنایا گیا ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ پوری دنیا میں بہت سے ایسے چرچز، ٹیمپلز، ماسک ملیں گی جہاں پہ کچھ اور تھا اور پھر ان کی جگہ کچھ اور آ گیا۔ ظاہر ہے جو آتا گیا وہ اپنی سب کرتا گیا، ہر ایک یہی ذہنیت جو ہے وہ ملتی۔ Let me just correct you. No church has been built over a mosque. No Hindu temple has been built over a mosque. No Jewish synagogue has been built over a mosque. Let me correct you. یہ ہم کہہ دیتے ہیں، سامنے والا ہاں میں ہاں اگری کر لیتا ہے،